اس وقت اسے اپنے ہمدرد بونے گندھرو کا خیال آ رہا تھا، کیونکہ وہی شہریار کی ایک آخری امید تھی۔ لیکن کادمبری نے اس کے ساتھ ایک بار پھر دشمنی کی تھی اور خود بونے گندھرو کا روپ دھار کر اس کے پاس آئی اور اسے دھوکے سے ڈبی میں بند کر کے لے گئی اور اسے مکرو شنکر راؤ کے حوالے کر دیا تھا۔ شہریار سوچ رہا تھا کہ جب ٹیلے کے غار میں بونا گندھرو آئے گا اور وہ اسے وہاں نہیں ملے گا تو وہ ضرور اس کی تلاش میں نکلے گا، اور ہو سکتا ہے اسے پتہ چل جائے کہ شہریار بھوتناتھ کے قبضے میں ہے۔ یہ ایک طرح کی خوش فہمی تھی، مگر شہریار کو یہی ایک امید سہارا دے رہی تھی۔ دشمنوں کے دیس میں وہاں سوائے بونے گندھرو کے دوسرا کوئی اس کا ہمدرد نہیں تھا۔ اب وہ اس انتظار میں تھا کہ بھوتناتھ اس کو کسی مرنے والے کے ساتھ کیسے مارتا ہے۔ بھارت کا صوبہ آندھرا پردیش کافی وسیع اور عریض صوبہ تھا۔ وہاں ہر روز نہ جانے کتنے ہندوؤں کی موت واقع ہوتی تھی۔ بھوتناتھ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق یمدوت کا ساتھی بھوتناتھ یمدوت کے حکم سے مرنے والے ہندوؤں کی جان نکالتا تھا اور اس کی جان یمدوت کے حوالے کر دیتا تھا۔ بھوتناتھ کو اس کام میں صرف 2-3 سیکنڈ ہی لگتے تھے۔ جس شام کو بھوتناتھ سردار شنکر راؤ سے ڈبی میں بند شہریار کو لے کر اپنے پرانت میں واپس آیا، اسی شام شہر کے بڑے ہسپتال میں ایک ہندو مریض دم توڑ رہا تھا۔ بھوتناتھ 1 سیکنڈ میں اس کے سرہانے پہنچ گیا۔ ڈاکٹر مریض کی جان بچانے کی سرتوڑ کوشش کر رہے تھے، مگر بھوتناتھ کو معلوم تھا کہ مریض کا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ اس نے شہریار کو ڈبی میں سے نکال کر اپنی مٹھی میں بند کر لیا۔ شہریار دھوئیں کے چھوٹے سے سیاہ گیند کی شکل میں بھوتناتھ کی مٹھی میں بند تھا۔ ہسپتال کے بستر پر ہندو مریض آخری سانس لے رہا تھا۔ بھوتناتھ نے اپنا ہاتھ ہندو مریض کے سینے میں ڈال کر شہریار کو اس کے اندر داخل کر دیا۔ شہریار کو دم توڑتے ہندو مریض کے جسم میں داخل ہوتے ہی محسوس ہوا کہ وہ ایک اندھیری چار دیواری میں بند ہو گیا، اور وہ بھی دم توڑتے مریض کے ساتھ ہی اکھڑے اکھڑے سانس لینے لگا۔ اس پر بھی جان کنی کی حالت طاری ہو گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ مرنے والے کے ساتھ وہ بھی مر رہا ہے۔ اسے اپنا سانس دھونکنے کی طرح چلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ ایک مرتے ہوئے ہندو پر طاری ہونے والی موت کی اذیت تھی جسے شہریار بھی اس کے ساتھ بھگت رہا تھا۔ اب اس کو معلوم ہوا کہ کریہ المنظر بھت نے شنکر راؤ نے اس سے کس قدر ہولناک انتقام لیا ہے۔ شہریار جانتا تھا کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے بھوتناتھ اس کی جان نہیں نکال سکتا، لیکن اس نے اسے موت کی اذیت میں ضرور مبتلا کر دیا تھا۔ ہندو مریض کے ساتھ ہی اس کا سانس بھی اکھڑتے اکھڑتے ڈوبنے لگا۔ پھر مرنے والے ہندو کے ساتھ ہی شہریار کو بھی ایک جھٹکا سا لگا اور اسے ایک عورت کے رونے کی آواز آئی۔ یہ ہندو مریض کی بیوی تھی جس کی آنکھوں کے سامنے اس کا خاوند مر گیا تھا۔ یمدوت کا ساتھی بھوتناتھ ایک ہندو کو مار کر اسی شہر کے ایک اور مکان میں گھس گیا تھا جہاں ایک اور ہندو عورت دم توڑ رہی تھی۔ بھوتناتھ نے مریض ہندو کی جان نکالنے کے بعد اس کی آتما یمدوت کے حوالے کر دی تھی۔ شہریار مردہ ہندو کے بے جان جسم میں پھنس گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اب مرے ہوئے ہندو کی لاش کو چتا پر رکھ کر جلایا جائے گا۔ شہریار کو چتا کی آگ میں جلنے کی تکلیف بھی برداشت کرنی تھی، مگر اسے یقین تھا کہ پہلے کی طرح اس دفعہ بھی وہ اپنی ایمانی طاقت سے چتا کے شعلوں میں سے باہر نکل آئے گا۔ اسی رات کو ہندو مردے کی ارتھی کو شمشان بھومی لے جا کر چتا پر رکھ دیا گیا۔ شہریار لوگوں کی آوازیں سن رہا تھا، مگر اسے یہ خبر نہیں تھی کہ کادمبری بھی اس وقت شمشان گھاٹ پر موجود تھی۔ وہ چتا سے دور کچھ فاصلے پر خاموش کھڑی تھی اور چتا کو دیکھ رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ شہریار مردے کے جسم میں بند ہے اور مردے کے ساتھ ہی چتا کے شعلوں میں آگ میں جلنے کے عذاب سے گزرنے والا ہے۔ اسے دکھ صرف اس بات کا تھا کہ وہ شہریار کو اس عذاب سے بچا نہیں سکتی تھی۔ چتا کو آگ دکھا دی گئی۔ چتا میں سے آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔ شہریار نے مردے کے جسم کے اندر آگ کے شعلوں کی تپش محسوس کی تو بے چین ہو کر زخمی قیدی پرندے کی طرف پھڑپھڑانے لگا۔ چتا کے قریب کھڑی کادمبری شعلوں کو دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں اس نے یمدوت کے ساتھی بھوتناتھ کو دیکھا کہ وہ بجلی کی چمک کے ساتھ چتا کے اوپر نمودار ہوا، شعلوں کے اوپر منڈلانے لگا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بات کا انتظار کر رہا ہے۔ شہریار مردے کے جسم کے اندر پھڑپھڑا رہا تھا۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر کے اپنے اللہ کو یاد کیا اور مردے کے جسم سے نکل کر جلتی ہوئی چتا کے باہر آ گیا۔ جیسے ہی وہ چتا کی آگ سے نکلا، بھوتناتھ نے جھپٹ کر اسے اپنی مٹھی میں بند کیا اور غائب ہو گیا۔
یہ منظر کادمبری نے دیکھا تو ایک گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ اسے یہ اطمینان ضرور ہوا تھا کہ شہریار چتا کی آگ میں جلنے سے بچ گیا ہے، لیکن اسے اس بات کا دکھ بھی ہوا تھا کہ بھوتناتھ اسے دوبارہ قید کر کے لے گیا ہے اور اب وہ اسے کسی دوسرے مرتے ہوئے ہندو کے جسم میں ڈال دے گا اور شہریار کو ایک بار پھر جانکنی کی اذیت اور چتا کی آگ کے شعلوں کا عذاب سہنا پڑے گا۔ کادمبری وہاں سے غائب ہو گئی۔ بھوتناتھ شہریار کے حویلے کو مٹھی میں بند کیے اسی شہر میں واقع ایک کوٹھی میں آ گیا۔ اس کوٹھی میں ایک کروڑپتی بوڑھا ہندو مر رہا تھا۔ بوڑھے ہندو کے ارد گرد خاندان کے لوگ جمع تھے۔ مرنے والے پر نزا کا علم طاری تھا، اس کی سانس چل رہی تھی۔ بھوتناتھ نے شہریار کے حویلے کو مرتے ہوئے ہندو کے جسم میں داخل کر دیا۔ اسی طرح اس بار بھی قریب المرگ ہندو کے جسم میں داخل ہوتے ہی شہریار پر بھی جانکنی کی حالت طاری ہو گئی۔ اس کا سانس دھونکنی کی طرح چلنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد اسے ایک جھٹکا لگا اور بوڑھے ہندو نے دم توڑ دیا۔ شہریار مردے کے جسم میں ادھر ادھر پھڑپڑانے لگا مگر وہ باہر نہ نکل سکا۔ اس کی قسمت میں جو عذاب سہنا لکھا ہوا تھا شاید وہ اسے ہر حالت میں سہنا ہی تھا۔ پہلے کی طرح ہندو کی ارتھی کو شمشان گھاٹ میں لے جا کر چتا پر رکھ کر آگ لگا دی گئی۔ چتا میں شعلے بلند ہونے لگے۔ ایک بار پھر شہریار کو مردے کے جسم کے اندر ناقابل برداشت تپش محسوس ہونے لگی۔ وہ مردے کے جسم میں کبھی دماغ کی طرف جاتا، کبھی پاؤں کی طرف آ جاتا، مگر وہ ہر بار باہر نکلنے میں ناکام ہوتا۔ جتنا عذاب قدرت کی طرف سے شہریار نے سہنا تھا، جب وہ سہ چکا اور چتا کے شعلے بھی بلند تر ہونے لگے اور مردے کا جسم بھی جلنے لگا تو شہریار تڑپ کر مردے کے جسم سے نکل کر چتا کے اوپر آ گیا۔ چتا کے اوپر بھوتناتھ شنکر راؤ کو دیے ہوئے اپنے وچن کے مطابق پہلے ہی سے موجود تھا۔ جیسے ہی شہریار کا حویلہ چتا کے شعلوں سے نکل کر بلند ہوا، بھوتناتھ نے فوراً اسے قابو کر کے اپنی مٹھی میں بند کیا اور غائب ہو گیا۔ اس دفعہ بھی کادمبری چتا سے کچھ دور کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ جب بھوتناتھ شہریار کے حویلے کو لے کر غائب ہو گیا تو کادمبری نے بجھے ہوئے دل کے ساتھ گہرا سانس لیا اور وہ بھی وہاں سے غائب ہو گئی۔ یہ حقیقت کادمبری کو پریشان کر رہی تھی کہ شہریار ہولناک اذیت کے ایک ایسے چکر میں پھنس گیا ہے جس میں سے اسے نکالنا کادمبری کے بس میں نہیں تھا، لیکن وہ شہریار کو اس عذاب میں مبتلا دیکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کا ذہن اسی سوچ میں الجھا ہوا تھا کہ شہریار کو بھوتناتھ کے چنگل سے کیسے نکالا جا سکتا ہے۔ اس کو بونے گندھرو کا خیال آ گیا۔ یہ بات اس کے علم میں تھی کہ بونا گندھرو شہریار کا ہمدرد ہے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ بونے گندھرو کا تعلق گندھرو کٹم سے ہے، جو سردار شنکر راؤ کے کٹم قبیلے سے برتر اور زیادہ شکتی والا قبیلہ ہے۔ اس خیال نے کادمبری کے دل میں امید کی دھندلی سی شمع روشن کر دی تھی کہ ہو سکتا ہے بونا گندھرو شہریار کو اس مصیبت سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے۔ کادمبری نے بونے گندھرو سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے لیے بونے گندھرو کو تلاش کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اس نے بہت جلد معلوم کر لیا کہ بونا گندھرو ان پہاڑیوں کے قریب ہی ایک خالی مکان میں رہتا ہے جہاں اس نے اسے پہلی بار شہریار سے باتیں کرتے دیکھا تھا۔ یہ پہاڑیاں ساتھ والے صوبے مدھیہ پردیش میں تھیں۔ کادمبری وہاں سے غائب ہو کر مدھیہ پردیش کی پہاڑیوں میں پہنچ گئی۔ وہاں سے وہ سیدھی اس مکان کی طرف آ گئی جہاں بونا گندھرو رہتا تھا۔ کادمبری کو سب سے زیادہ خطرہ اس بات کا تھا کہ اگر کسی بدروح نے اسے بونے گندھرو سے ملاقات کرتے دیکھ لیا تو وہ سردار شنکر راؤ کو جا کر بتا دے گی کہ سردار، تم نے جس بدروح کادمبری کو اپنے دشمن کی نگرانی کے لیے مقرر کیا ہے وہ ہمارے سب سے بڑے دشمن گندھرو قبیلے کے ایک بونے گندھرو سے ملنے گئی تھی۔ یہ خبر کادمبری کو جنم جنم کے لیے تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس پر نازل ہونے والی یہ ایک ایسی تباہی تھی جس سے کادمبری کی نجات ناممکن تھی۔ چنانچہ کادمبری چاروں طرف سے باخبر ہو کر پھونک پھونک کر قدم اٹھاتی بونے گندھرو کے مکان کی طرف چل رہی تھی۔ یہ کوئی ضروری نہیں تھا کہ اس وقت فضا میں شنکر راؤ کی کوئی بدروح موجود ہو، لیکن ایسا ہو سکتا تھا کہ مکار سردار شنکر راؤ نے کادمبری کی نگرانی کرنے کے لیے بھی کسی بدروح کو مقرر کر دیا ہو۔ کادمبری فضا میں بدروح کی موجودگی کو محسوس بھی کر سکتی تھی اور اسے دیکھ بھی سکتی تھی۔ اس وقت فضا بالکل صاف تھی، دور دور تک اسے کوئی بدروح نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن سردار کی خدمت کرنے والی کچھ ایسی بدروحیں بھی تھیں کہ جب انہیں کسی خفیہ مہم پر بھیجا جاتا تھا تو انہیں کوئی دوسری بدروح بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔
कादम्बरी को किसी ऐसी ही जासूस बदरू का खतरा था, मगर उसका बौने गंधरों से मिलना भी जरूरी था। सड़क के किनारे वाला ये मकान वही था जिसमें शहरियार पहली बार हिंदू मुर्दे राम प्रकाश की चिता से निकलने के बाद आया था, और जहां उसकी मुलाकात बौने गंधरों से हुई थी। कादम्बरी गैबी हालत में थी। मकान अभी तक बंद पड़ा था, उसमें रहने वाले अभी तक वापस नहीं आए थे। कादम्बरी मकान के बंद दरवाजे में से दाखिल हो गई। जैसे ही वह मकान में दाखिल हुई, बौने गंधरों को फौरन पता चल गया कि कोई बदरू मकान में आई है। बौना गंधरू मकान के अंधेरे तहखाने में मौजूद था और शहरियार के बारे में ही सोच रहा था। जैसे ही उसने फिजा में किसी बदरू की लहरों को महसूस किया, वो फौरन तहखाने से निकलकर ऊपर वाली मंजिल में आ गया। उसने देखा कि एक हसीन औरत की बदरू कमरे में मंडला रही है। बौना गंधरो चूंकि एक बर्तर कबीले का था, इसलिए कादम्बरी ना तो उसे देख सकी और ना ही उसे गंधरों की मौजूदगी ही का एहसास हुआ, मगर गंधरो उसे देख रहा था। उसने इससे पहले कादम्बरी को एक बार देखा था। उसके बारे में उसे खुद भी मालूम था और शहरियार ने भी बताया था कि कादम्बरी सरदार शंकर राव की खास बदरू रक्कासा है और वो भी उसकी दुश्मन है। गंधरो कादम्बरी को देखकर गुस्से में आग बगूला हो गया, मगर वो ये मालूम करना चाहता था कि वो वहां किस लिए आई है। कादम्बरी मकान के खाली कमरों में फिरने लगी। गंधरो को ये नहीं मालूम था कि वो उसी की तलाश में वहां आई है। बौना गंधरो कादम्बरी के साथ साथ चल रहा था, लेकिन वो उसे नहीं देख सकती थी। एक छोटे कमरे में आकर कादम्बरी खाली पलंग पर बैठ गई और उसने सर झुका लिया, जैसे किसी गहरी सोच में हो। बौना गंधरो उसके सामने कुर्सी पर बैठने लगा तो कादम्बरी को आहट महसूस हुई। उसने सर उठाकर देखा और बोली, गंधरो, अगर तुम कमरे में मौजूद हो तो चाहती हूं कि मेरे सामने जाहिर हो जाओ। बौना गंधरो इसी तरह बैठा रहा। कादम्बरी ने फिर कहा, मैं तुमसे एक बड़ी जरूरी बात करने आई हूं। मैं जाहिर हो रही हूं। और कादम्बरी औरत की शक्ल में जाहिर हो गई। बौने गंधरो ने कहा, तुम मेरे दोस्त की दुश्मन हो, इस एतबार से तुम मेरी भी दुश्मन हो। यहां से चली जाओ। कादम्बरी कहने लगी, गंधरो, मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताए बगैर यहां से नहीं जाऊंगी। मैं तुमसे इल्तिजा करती हूं कि मेरे सामने आ जाओ और जो कुछ मैं कहना चाहती हूं उसे एक बार जरूर सुन लो। इसके बाद मैं एक पल भी यहां नहीं ठहरूंगी। बौना गंधरो इंसान की शक्ल में आ गया। उसने कादम्बरी से कहा, बताओ तुम क्या कहना चाहती हो। कादम्बरी ने गंधरो को उस वक्त से लेकर जब उसने शहरियार को पहली बार जेहलम की पहाड़ियों के वीरान आसेबी मंदिर में देखा था, सारी कहानी अपने दिल के मोहब्बत भरे जज्बात के साथ बयान कर दी और आखिर में कहा, मैंने तुम्हारे आगे अपना दिल खोल कर रख दिया है। तुम खुद हमारी दुनिया से ताल्लुक रखते हो। तुम खूब जानते हो कि हम लोग मोहब्बत और दुश्मनी के मामले में कभी झूठ नहीं बोला करते। मैंने तुम्हें यह भी बता दिया है कि मैंने ही आखिरी बार तुम्हारा रूप धार कर शहरियार को तुम्हारी खुफिया पनागाह से धोखे से साथ लेकर सरदार शंकर राव के सुपुर्द किया था, लेकिन यकीन करो कि यह मेरी मजबूरी थी। मैं ऐसा करने पर मजबूर कर दी गई थी। बौना गंधरो बड़ी तवज्जो से कादम्बरी की गुफ्तगू सुनता रहा। कहने लगा, अब तुम क्या चाहती हो। गंधरो खुद एक बदरूह था और वो जानता था कि कादम्बरी झूठ नहीं बोल रही और वो बदरूहों के सरदार शंकर राव के आगे बेबस व मजबूर है। कादम्बरी ने कहा, शंकर राव सरदार ने शहरियार को जिस अजाब में डाल दिया है, मुझसे उसकी ये हालत देखी नहीं जाती। मैं दिलो जान से उसकी मदद करना चाहती हूँ। मैं उसे इस अजाब से निकाल कर उसे उसके मुल्क वापस ले जाना चाहती हूँ, मगर शक्ताल देवता और शंकर राव की ताकत से तुम भी वाकिफ हो। मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूं कि यहां मेरे बाद एक तुम ही मुझे शहरियार के हमदर्द दिखाई देते हो। मुझे बताओ कि हम शहरियार को इस ज्वालामुखी से कैसे निकाल सकते हैं। बौना गंधरो बोला, तुमने मुझे शहरियार की जो हालत बताई है, मैं उससे परेशान हो गया हूं, लेकिन मेरी इतनी शक्ति नहीं कि मैं शक्ताल देवता और सरदार शंकर राव का मुकाबला कर सकूं। कादम्बरी ने कहा, लेकिन तुम्हारा कुटुंब कबीला शक्ताल देवता के कबीले से ज्यादा शक्ति वाला कबीला है। तुम ठीक कहती हो, बौना गंधरो बोला, लेकिन ये तुम भी जानती हो कि हमारी एक हद होती है जिसके आगे हम नहीं जा सकते। फिर भी मैं अपने स्वामी गुंदरों से बात करता हूं। वो बड़े शक्तिदान गुंदरो हैं।
وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال لیں گے۔ اس دوران تم شہریار کی نگرانی کرتی رہو، میں کل اسی وقت تمہیں اسی مکان پر ملوں گا۔ ٹھیک ہے، میں کل تمہیں اسی جگہ ملوں گی۔ یہ کہہ کر کادمبری غائب ہو گئی۔ بونا گندھرو اسی لمحے اپنے سوامی گندھرو سے ملاقات کرنے پرلوک کے ایک آکاش کی جانب روانہ ہو گیا۔ شہریار اس دوران 6-7 مرتے ہوئے ہندوؤں کے ساتھ مر چکا تھا، اور اب 7ویں ہندو مردے کے جسم کے اندر قید 7ویں بار چتا کی آگ میں پڑنے جا رہا تھا۔ اگرچہ وہ اس وقت اپنی قوت ایمانی سے مردے کے جسم سے باہر نکل آتا تھا جب ہندو مردے کا جسم آگ پکڑ چکا ہوتا تھا۔ اتنی دیر میں شہریار کا ہیولہ بھی جیسے آگ کے شعلوں کی تپش میں جھلسنے لگ جاتا تھا، اور اسے بے تحاشا درد و کرب میں سے گزرنا پڑتا تھا۔ اس دن اور رات کو آندھرا پردیش کے مختلف شہروں میں 50 ہندوؤں نے دم توڑا، اور ان کے ساتھ شہریار کو بھی 50 بار جان کنی کی حالت سے گزرنا پڑا، اور ان کی لاشوں کے ساتھ چتا کے شعلوں میں سے گزرنا پڑا۔ کادمبری برابر شہریار کی نگرانی کرتی رہی۔ اسے دوسرے دن کا انتظار تھا جب وہ بونے گندھرو سے ملنے جا رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس نے سوامی گندھرو کے مشورے سے کوئی نہ کوئی راہ نجات ضرور تلاش کر لی ہوگی۔ اسی رات کے پچھلے پہر کا ذکر ہے کہ آندھرا پردیش کے دارالحکومت حیدرآباد کے قریب برہمن ہندوؤں کے ایک گاؤں کی ایک برہمنی پجارن کا آخری وقت آ گیا۔ بھوت ناتھ شہریار کو لے کر جو ڈبیا میں بند تھا، اس برہمن پجارن عورت کے مکان پر پہنچ گیا۔ اس پجارن کی عمر 40 سال کے قریب تھی۔ وہ گاؤں کے ایک مندر کی پجارن تھی اور کالا جادو بھی کیا کرتی تھی۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کے پاس ایسا جادو بھی ہے جس سے مردہ انسان زندہ ہو جاتا ہے، لیکن جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس کے کالے جادو کا یہ نسخہ اس کے کسی کام نہ آیا اور اس کا سانس اکھڑنے لگا۔ بھوت ناتھ اس کے سر پر پہنچ گیا تھا۔ اس نے سب سے پہلے شنکر راؤ سے کیے ہوئے قول کے مطابق اس کے دشمن شہریار کے ہیولے کو بند ڈبی میں سے نکال کر مرنے والی ادھیڑ عمر پجارن کے جسم میں داخل کر دیا۔ شہریار 50 کے قریب ہندو مردوں کے ساتھ موت کی اذیت برداشت کرتے کرتے نڈھال ہو چکا تھا۔ اب جب بھوت ناتھ اسے کسی مرنے والے ہندو کے جسم میں داخل کرتا تو وہ بالکل نہیں پھڑپڑاتا تھا، ذرا سا بھی احتجاج نہ کرتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو ایک مصنوعی موت کی تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار کر لیتا تھا۔ اس بار بھی جب بھوت ناتھ نے اسے مرتے ہوئے ہندو پجارن کے جسم میں ڈالا تو شہریار نے کوئی احتجاج نہ کیا اور مرنے والی کے ساتھ اکھڑے اکھڑے سانس لیتے ہوئے بڑے صبر اور شکر کے ساتھ نزا کی تکلیف برداشت کرنے لگا۔ جب برہمن پجاری کی ایک جھٹکے کے ساتھ جان نکل گئی تو شہریار پجارن کے مردہ جسم کے اندر ہی نڈال ہو کر پڑا رہا اور اس وقت کا انتظار کرنے لگا جب پجارن کی ارتھی کو چتا پر رکھ کر جلایا جانا تھا، اور پھر شہریار کو چتا کے شعلوں میں جھلستے ہوئے اپنے آپ کو نکال کر باہر لانا تھا، اور ایک بار پھر بھوت ناتھ نے اسے پکڑ کر ڈبیا میں بند کر دینا تھا۔ اسے عورتوں اور 1-2 آدمیوں کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ اب وہ ان آوازوں کا عادی ہو گیا تھا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد شہریار نے محسوس کیا کہ مردہ ہندو پجارن کی ارتھی کو اٹھا کر جلانے کے لیے شمشان گھاٹ کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ شہریار نے اپنے آپ کو چتا کے شعلوں کی تپش میں جھلسنے کے لیے تیار کر لیا۔ ارتھی کا جلوس شمشان گھاٹ پہنچ گیا۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ ارتھی کو چتا کے اوپر رکھ دیا گیا ہے اور مہنت اشلوک پڑھتے ہوئے چتا کی لکڑیوں پر گھی ڈال رہے ہیں۔ اس کے بعد چتا کو آگ دکھا دی گئی اور لکڑیاں فوراً جلنے لگی۔ شہریار ہیولے کی صورت میں مردہ پجارن کے دل کے قریب سمٹا ہوا تھا۔ چتا کے شعلوں کی ہلکی ہلکی تپش اسے محسوس ہونا شروع ہو گئی تھی۔ مردہ پجارن کا دل خاموش تھا، اس کی دھڑکنیں بند ہو چکی تھیں۔ اچانک شہریار کو ایک عورت کی آواز سنائی دی۔ پہلے تو وہ سمجھا کہ یہ آواز باہر سے آئی ہے، لیکن دوسرے لمحے اسے ہلکا سا جھٹکا لگا اور پھر اسی عورت کی آواز آئی۔ عورت کہہ رہی تھی، میرے دل کو مٹھی میں لے کر زور سے دباؤ۔ شہریار گھبرا گیا۔ آواز مردہ عورت کے جسم کے اندر سے آ رہی تھی۔ وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ مردہ عورت کے مردہ دل کے قریب ہی سمٹا بیٹھا تھا اور وہاں کوئی عورت نہیں تھی۔ تیسری بار عورت نے غصے میں کہا، میرے دل کو مٹھی میں لے کر زور سے دباؤ، جلدی کرو۔ شہریار نے گھبرا کر مردہ عورت کے دل کو، جو بند ہو چکا تھا، اپنی مٹھی میں لے کر زور سے دبایا۔ دباتے ہی دل نے دھڑکنا شروع کر دیا۔
जैसे ही दिल में धड़कन पैदा हुई, किसी ने शहरयार के हैवले को अपनी मुट्ठी में समेट कर बंद कर दिया और फिर शहरयार को कुछ पता न चला कि क्या हुआ है। खौफ और घबराहट की वजह से उसके एहसासात मुर्दा से हो गए थे। उसे इतना एहसास जरूर हो रहा था कि वो किसी औरत की मुट्ठी में बंद है। उसे सिवाय अंधेरे के कुछ नजर नहीं आ रहा था। अचानक उसे औरत की बंद मुट्ठी में हल्की हल्की ठंडक का एहसास हुआ। वो हैरान हुआ कि इस वक्त तो उसे भड़कते हुए शोलों की तपिश महसूस होनी चाहिए थी, फिर ये ठंडक का एहसास कहाँ से पैदा हो गया था। बहुत जल्द उसे मालूम हो गया कि ये ठंडक उस ताज़ा हवा की वजह से है जो औरत की बंद मुट्ठी की उंगलियों की दर्जों में से अंदर आ रही थी। उसे बड़ा खुशगवार ताज्जुब हुआ। क्या वो जलती हुई चिता में से बाहर खुली फिजा में आ गया है? उसने औरत की मुट्ठी की उंगलियों की दर्जों में से झांक कर बाहर देखने की कोशिश की, मगर बाहर अंधेरा ही अंधेरा नजर आया। वो समझ गया कि रात का वक्त है। उसे साफ लग रहा था कि जिस औरत ने उसे अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा है वो उसे लेकर हवा में उड़ी जा रही है। उधर भूतनाथ पुजारन की जलती हुई चिता के ऊपर मंडला रहा था कि चिता के शोलों में से शंकर राव के दुश्मन मनुष्य शहरयार का हैवला तड़प कर बाहर निकले और वो उसे झपट कर डब्बी में बंद करके वहां से किसी दूसरे करीबुल मर्ग हिंदू औरत या मर्द को मारने जाए। वो देर तक चिता के ऊपर मंडलाता रहा, मगर शहरयार का हैवला बाहर न निकला। वो हैरान था कि शहरयार के हैवले ने इतनी देर क्यों लगा दी है। पहले तो वो कभी इतनी देर नहीं लगाया करता था। चिता काफी जल चुकी थी। भूतनाथ ने फौरन शोलों में घुसकर जलते हुए मुर्दे के जिस्म को उलट पलट कर देखा। वहां शहरयार का हैवला कहीं नहीं था। भूतनाथ घबरा कर शोलों से बाहर निकल आया। तो क्या शंकर राव के दुश्मन मनुष्य का हैवला फरार हो गया था? मगर वो कैसे फरार हो सकता है? अगर फरार होता तो उसे नजर क्यों नहीं आया? वो उसी वक्त वहां से सीधा शंकर राव के खुफिया आश्रम में पहुंच गया। मकरू शंकर राव अपनी कोठरी में आग के अलाव के सामने बैठा मंत्रों का जाप कर रहा था। दो बदरूहें उसके दाएं बाएं सुलगते लोबान की थालियां लिए खड़ी थी। भूतनाथ को अचानक आते देखकर शंकर राव ने मंत्र का जाप खत्म कर दिया और भूतनाथ से पूछा, महाराज कैसे आना हुआ? भूतनाथ ने कहा, शंकर राव एक बुरी खबर लाया हूं। मकरू सूरत शंकर राव की शक्ल और मकरू हो गई। उसने बदरूहों को वहां से चले जाने का इशारा किया। जब बदरूहें चली गईं तो उसने भूतनाथ से पूछा, क्या हुआ महाराज? भूतनाथ ने कहा, मैं अपना कौल हार गया हूं। शंकर राव, तुम्हारा दुश्मन मनुष्य मेरे कब्जे से फरार होने में कामयाब हो गया है। मकरू सूरत शंकर राव पर तो जैसे बिजली गिर पड़ी। तड़प कर उठ खड़ा हुआ, बोला, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? भूतनाथ बोला, शंकर राव मैं सच कह रहा हूं। शंकर राव ने पूछा, मगर महाराज ये कैसे हो गया? भूतनाथ बोला, मुझे खुद नहीं मालूम कि ये सब कुछ कैसे हो गया। मैंने खुद अपने हाथों से तुम्हारे दुश्मन के हैवले को एक मरती हुई पुजारन के जिस्म के अंदर दाखिल किया और फिर वहां चिता के ऊपर मंडलाता रहा था। जब चिता के शोले बुलंद होने लगे तो तुम्हारा दुश्मन मनुष्य को तड़प कर चिता से बाहर आ जाना चाहिए था, जैसा कि वो हर बार बाहर आ जाया करता था। वो बाहर ना निकला। मैंने फौरन शोलों के अंदर जाकर मुर्दा पुजारन के जलते हुए जिस्म को उलट पलट कर देखा। चिता की आग को कुरेद कुरेद कर देखा, मगर तुम्हारा दुश्मन कहीं न मिला। वो फरार हो गया है शंकर राव। मैं तुमसे शर्मिंदा हूं। शंकर राव ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, मगर महाराज आप तो बहुत बड़े शक्तिदान हैं। आप यमदूत के साथी हैं। आपकी ताकत और शक्ति का कोई जवाब नहीं है। फिर यह कैसे हो गया कि दुश्मन आपको जुल देकर भाग गया? भूतनाथ कहने लगा, शंकर राव मुझे और ज्यादा शर्मिंदा ना करो। मैं समझता हूं कि मेरी शक्ति मुसलमान मनुष्य की ईमान की शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकी और वो अपनी ईमान की ताकत से मेरी और तुम्हारी कैद से आजाद हो गया। मुझे क्षमा कर देना। मैं तुम्हारे साथ किए हुए अपने कौल को नहीं निभा सका। मैं जाता हूं। और भूतनाथ गायब हो गया। मकरू शंकर राव की यह हालत थी कि गैज़ और गजब के आलम में कोठड़ी में बेचैन और बेकरार होकर इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। उसने चीख कर बदरूहों को बुलाया। 6-7 बदरूहें नमूदार हो गईं। शंकर राव की आंखों से चिंगारियां फूट रही थी।
اس نے اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے کالے بازو پھیلا کر کہا، میرا دشمن میرے ہاتھوں سے نکل گیا ہے، جاؤ اسے تلاش کرو، کادمبری کو بلاؤ، وہ اس وقت کہاں مر گئی تھی جب میرا دشمن چتا سے نکل کر فرار ہوا۔ بدروہیں جلدی سے باہر نکل گئیں اور مکروہ صورت شنکر راؤ زمین پر آگ کے الاؤ کے سامنے بیٹھ کر اپنا سر زور زور سے زمین سے ٹکرانے لگا۔ ہم کادمبری کی طرف آتے ہیں۔ جس وقت بھوت ناتھ پجارن کی جلتی ہوئی چتا کے اوپر منڈلا رہا تھا اور چتا میں سے شعلے بلند ہونے لگے تھے تو کادمبری معمول کے مطابق چتا سے تھوڑی دور کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ ابھی چتا کے شعلوں میں سے شہریار کا بدقسمت ہیولا تڑپ کر باہر نکلے گا اور بھوت ناتھ اسے پکڑ کر فوراً ڈبی میں بند کر کے لے جائے گا۔ یہ منظر وہ پہلے بھی کئی مرتبہ دیکھ چکی تھی، مگر اس بار کافی وقت گزر گیا اور چتا میں سے شہریار کا ہیولا باہر نہ نکلا۔ پھر اس نے دیکھا کہ بھوت ناتھ بھی پریشان ہو کر چتا کے شعلوں کے اوپر ادھر ادھر چکر لگا رہا ہے۔ وہ بھی اس لیے پریشان تھا کہ شہریار کے ہیولے نے باہر نکلنے میں خلاف معمول دیر لگا دی تھی۔ کادمبری نے دیکھا کہ بھوت ناتھ چتا کے شعلوں میں اتر گیا ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ بھوت ناتھ چتا کی آگ میں شہریار کے ہیولے کو تلاش کرنے گیا ہے۔ وہ بھی اسی جگہ حیرانی کی حالت میں کھڑی رہی۔ کچھ دیر کے بعد بھوت ناتھ چتا کے شعلوں سے باہر نکل آیا۔ کادمبری نے صاف دیکھ لیا کہ اس کی مٹھی میں شہریار کا ہیولا نہیں تھا۔ اس کی دونوں مٹھیاں کھلی تھیں اور وہ پریشان اور گھبرایا ہوا بھی تھا۔ کادمبری فوراً سمجھ گئی کہ کوئی خاص بات، کوئی انہونی بات ہو گئی ہے۔ یہ انہونی بات یہی ہو سکتی تھی کہ چتا میں سے شہریار کا ہیولا غائب ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ شہریار کسی طریقے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ کادمبری یہ خوشخبری سنانے بونے گندھرو کے مکان کی طرف چلنے ہی والی تھی کہ اسے یاد آ گیا کہ بونا گندھرو اپنے سوامی گندھرو سے ملنے گیا ہوا ہے اور اسے کل دن کے وقت واپس آنا ہے۔ اتنے میں اسے فضا میں بدروحوں کی چیخیں سنائی دی۔ اس نے دیکھا کہ سردار شنکر راؤ کی 7 بدروہیں چیختی چلاتی شور مچاتی اس کی جانب آ رہی تھی۔ بدروحوں نے آتے ہی کادمبری سے کہا، کادمبری، سردار نے تمہیں اسی وقت بلایا ہے۔ اس کو بھوت ناتھ نے آ کر بتایا ہے کہ اس کا دشمن منش فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ سردار غضبناک ہو رہا ہے۔ اس نے ہمیں تمہیں لینے کے لیے بھیجا ہے، فوراً ہمارے ساتھ چلو۔ کادمبری اسی وقت بدروحوں کے ساتھ سردار کے آشرم کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب وہ مکروہ سردار شنکر راؤ کے خفیہ تہخانے میں پہنچی تو سردار نے اس کی طرف ابلی ہوئی سرخ آنکھوں سے گورتے ہوئے دیکھا اور دھاڑ مار کر بولا، کادمبری، میرا دشمن تمہارے ہاتھ سے نکل گیا اور تو نے اسے جانے دیا؟ کادمبری نے ہاتھ جوڑ کر کہا، سردار مہاراج، وہ اپنی ایمانی طاقت کی وجہ سے میری نظروں سے بھی غائب تھا، اس وجہ سے میں اسے فرار ہوتے نہ دیکھ سکی۔ اسے یمدوت کا چیلا بھوت ناتھ بھی نہیں دیکھ سکا، میری کوئی خطا نہیں ہے۔ سردار شنکر راؤ زخمی گیدڑ کی طرح کوٹھڑی میں چکر لگا رہا تھا۔ کادمبری کی طرف مڑ کر بولا، میں تمہیں 7 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ ان 7 دنوں میں اگر تو میرے دشمن کو تلاش کر کے نہ لائی تو میں تجھے شکتال دیوتا کے حوالے کر دوں گا اور وہ تمہیں جو سزا دے گا تم اسے اچھی طرح سمجھتی ہو۔ کادمبری کا رنگ فق ہو گیا۔ اس مکروہ بھتنے نے ایک بار پھر اسے بڑے سخت امتحان میں ڈال دیا تھا۔ اس بار کادمبری کے لیے 7 دنوں کے اندر اندر شہریار کو تلاش کرنا بہت مشکل معلوم ہوتا تھا، کیونکہ اس کے اندر کی ایمانی قوت بیدار ہو چکی تھی اور کادمبری بھی اسے غیبی حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی، تاوقتے کہ شہریار خود اپنا آپ اسے دکھانا نہ چاہے۔ مگر وہ سردار کی غلام تھی، اس کے جال میں بری طرح سے پھنسی ہوئی تھی۔ اس نے سر جھکا کر کہا، سردار مہاراج، میں تمہارے دشمن کو بہت جلد تمہارے سامنے پیش کر دوں گی، مجھے اپنا آشیرواد دیں۔ مکروہ بھت نے شنکر راؤ نے ڈراؤنی چیخ مار کر کہا، میں تمہیں آشیرواد نہیں دوں گا، جاؤ اور 7 دنوں کے اندر اندر میرے دشمن شہریار کو قابو کر کے میرے سامنے پیش کرو۔ کادمبری نے سر جھکاتے ہوئے کہا، میں جاتی ہوں سردار مہاراج۔ کادمبری نے سردار شنکر راؤ کے چرن چھوئے اور غائب ہو گئی۔ غائب ہونے کے فوراً بعد وہ سردار شنکر راؤ کے صوبہ مدھیہ پردیش کی حدود سے نکل کر ساتھ والے صوبے آندھرا پردیش میں آ گئی اور سیدھی شہر حیدرآباد کے نواح میں جنوب کی جانب سڑک کنارے والے خالی مکان میں پہنچ گئی۔
उस वक्त शाम का अंधेरा छा रहा था।